اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ بتائیں کیا ہے؟ مثلا اللہ کے خزانوں میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات. اب تو لوگوں کے ذوق بدل گئے. پہلے سونا چاندی سے اٹریکشن ہوتی تھی، اب پلاسٹک کی چیزوں سے اٹریکشن ہوتی ہے. یہ آئی فون ہے، یہ آئی پیڈ ہے، سیمسنگ. اچھا، اب تو پلاسٹک کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. اتنا معیار گر گیا ہمارا. تو پہلے لوگوں کو سونے چاندی کی چیزوں سے محبت ہوتی تھی. اب تو ریت کی بنی ہوئی چیزیں، سلیکون سے، الیکٹرانک ساری سلیکون سے بنی، تو ریت کی بنی ہوئی چیزوں سے اور پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزوں سے محبت کرتے ہیں. تو خیر اللہ کے خزانوں میں ہر چیز ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ریت کی بنی ہوئی چیزیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں، سونا چاندی کی بنی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کفار کو عطا کر رہے ہیں، دہریوں کو عطا کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں. اللہ ان کو کھلا دے رہے ہیں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ اہل ایمان اپنے ایمان میں ڈگمگا جائیں گے تو میں ان کافروں کے در و دیوار، چھتیں، ستون سب سونے چاندی کے بنا دیتا. اللہ تعالیٰ اس کی اوقات بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان ڈگمگا نہ جائے کہ یا کہ گڑبڑ تو نہیں ہے کہ اللہ اتنے خوش ہے ان سے، ان کی چھتیں بھی سونے کی، ان کے ستون بھی سونے کے، ان کے فرش بھی سونے کے، اور ہم کلمہ گوئیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل ایمان کے ڈگمگانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ان کو اتنا سونا چاندی دے دیتا. کیوں؟ اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو کوئی نہیں، کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جس چیز کی اوقات نہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار یہ ویسے ہی لے جائے. اب مثال تو گندی سی ہے لیکن شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ہم نے اپنے ادارے میں نا آس میں کیٹ فارم کھولا ہے، چھوٹا سا ہے بس ادارے کی حد. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جانور اب زیادہ چارہ کھاتے ہیں تو پھر وہ نکالتے بھی ہیں. اب وہ سارا گند اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، تو 15-20 دنوں بعد وہ اتنا اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے. پھر ہم کوئی بندہ کہتا ہے نا جی اٹھا کے لے جائیں، چونکہ گاؤں دیہات والوں کے کام آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا ہم لے جائیں. ہم کہتے ہیں ہم سے پیسے لیں اور اس کو لے جائیں، ہم آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں. اچھا، اور یہ مذاق نہیں کر رہا، واقعی ہم پیمنٹ کرتے ہیں. وہ پر ٹرالی ہمارا کرایہ طے ہوتا ہے، ہم پیمنٹ کر کے اٹھواتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو لے جاؤ یہاں سے. اتنی ہم ایسی چیزیں سے ہم تنگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سونا چاندی کی مثال بھی ایسے گند اور گوبر کی طرح کی ہے. اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں، لے جاؤ جتنا لے کے جانا ہے. تو اللہ کے یہاں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہدایت، نور ایمان. ٹھیک ہو گئی؟ یہ سادہ سی بات آپ کو پتہ ہے. نور ایمان کے بعد دوسری سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جی، ہدایت کے بعد سب سے قیمتی چیز دوسرے نمبر پہ چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی صحیح آپ فرما رہے ہیں، ساری چیزیں قیمتی. کس نے کہا؟ استقامت. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک جواب، بالکل ٹھیک جواب. نور ہدایت کے بعد سب سے قیمتی چیز استقامت ہے، اس لیے کہ ایک شخص مسلمانوں کے گھر پیدا تو ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے اس کا خاتمہ بھی ایمان نہیں ہوا، تو ایمان کی دولت مل بھی گئی تو کیا فائدہ ہوا. تو استقامت یہ دوسری قیمتی چیز ہے. اچھا، استقامت ہی کو تھوڑا سا میں نے عرض کرنا پھر ہم ذکر کرتے ہیں. استقامت کیا چیز ہے اور آج کے زمانے میں استقامت کی شکل کیا ہے؟ دیکھیں، استقامت کہتے ہیں کہ آپ زندگی میں اپنی جو ایک آپ کی رفتار ہے، آپ چل رہے ہیں لیکن کبھی اونچے حالات آ جاتے ہیں، کبھی نیچے حالات آ جاتے ہیں. تو آپ اوپر نیچے نہ ہو، ان حالات میں آپ سٹیبل رہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں. مثلا اس کی عملی شکل کیا ہے؟ آپ اپنا باقاعدگی سے ذکر کرتے تھے، آپ نظروں کی حفاظت کرتے تھے، شریعت پہ چلتے تھے. اچانک جناب فیملی میں شادی آ گئی. اب وہ کہتے ہیں جی وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا جو ہوتا ہے شادی کا پروٹوکول، سارا کچھ کرنا پڑے گا. تو اب یہ ایک ایسا بوجھ آ گیا، ایک ایسی مزاحمت آ گئی کہ آپ اگر ان کی مان لیتے ہیں تو ایمان خراب ہوتا ہے، ان کی نہیں مانتے تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، مشقت آ جاتی ہے. اسی طرح فوتگی آ گئی.
اب آپ کہتے ہیں جی فلاں چیز تو جائز ہی نہیں ہے اور فلاں چیزیں یہ بدعت ہے، تو وہ کہتے ہیں تو آگے کہاں سے بڑا ہمیں سمجھانے والا۔ اگر ان کی مانتے ہیں تو ایمان کا مسئلہ بنتا ہے، اپنی منواتے ہیں تو پھر حالات آتے ہیں۔ تو یہ استقامت اسی کو کہتے ہیں کہ جس طرح کے بھی حالات آ جائیں آپ اس کو فیس کریں، اسٹیبل رہیں۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات عرض کرنی ہے۔ ایک بندے کی زندگی میں حالات ہی نہیں آتے، کوئی ریزسٹنس ہی نہیں آتی، کوئی مشقت ہی نہیں آتی، یاد رکھیں اس کے لیے کوئی اجر زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے کوئی مشقت ہی نہیں ہے زیادہ۔ مثلا ایک نابینا جو کہے کہ میں نے آج تک بد نظری نہیں کی، میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، جناب آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، تو آپ کو کیا مزاحمت، آپ کو کیا پتا؟ بات تو یہ کہ آپ یہ گناہ کر سکتے اور پھر نہ کرتے، عجب تو پھر ہے نا، تو سادہ سی بات ہے۔ تو یہ جو زندگی میں ریزسٹنس آتی ہے، مزاحمت آتی ہے، اس سے آپ کو ترقی ملتی ہے۔ چنانچہ وہ شعر ہے نا، تندی بادی مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور یہ جو شعر ہے نا، یہ صرف تصوف کا شعر نہیں ہے، یہ سائنٹیفکلی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ میں ایک مرتبہ کچھ پڑھ رہا تھا یعنی ایروپلینز کے متعلق، تو ایک بات میں نے پڑھی نیٹ کے اوپر کہ یہ جو ایروپلین ہوتا ہے، ایئر کرافٹ ہوتا ہے، یہ جو رن وے اسٹرپ بناتے ہیں نا، تو یہ ایسے ڈائمنشن میں بناتے ہیں کہ جہاں ہوا مخالف ہوتی ہے۔ رن وے اس ڈائریکشن میں بنایا جاتا ہے جہاں سے ہوا مخالفت میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو بڑا سمپل سا پرنسپل ہے کہ ایروپلین جو ہے وہ اپنے جیٹ سے زور لگاتا ہے اور ہوا کے مخالف بھاگتا ہے، تو ہوا ادھر سے تیز آ رہی ہوتی ہے، یہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے، تو جب یہ کافی تیز ہو جاتا ہے تو یہ اپنے فلیپرز ڈاؤن کرتا ہے، تو وہ ہوا اس کو اٹھا لیتی ہے۔ تو اس میں ایک عجیب بات لکھی ہوئی تھی کہ جتنی زیادہ تیز ہوا ہوگی جہاز اتنے کم وقت میں اڑ جائے گا اور فیول بھی اتنا کم لگے گا۔ یعنی مزاحمت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی ترقی اور بلندی جلدی ہوگی۔ تو دیکھ لیجیے زندگی میں اگر انسان مزاحمت کو فیس کرے اور بڑی مزاحمت کو فیس کرے، بڑی ریزسٹنس کو فیس کرے اور حوصلے سے قائم رہے تو اس کی پھر ترقی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔